بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج ہم جو لیکچر ترتیب کے لحاظ سے دینا چاہ رہے تھے وہ تھوڑا سا چینج ہوا، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جو ہمارا نیا کورس 2020 میں لانچ ہوا، اس کو ورلڈ میں اتنی زیادہ پذیرائی ملی کہ ہمارے ایک دو انٹرنیشنل گروپس جو بنے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی ہر سلائیڈ پر آپ لیکچر دیں جس کو ہم اسپانسر کریں گے۔ وہ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ اسپانسرشپ کی وجہ سے ہم زیادہ نمبر آف لیکچر اس طرح کے اپلوڈ نہیں کرتے، تو ان کی آفر تو بہت اچھی لگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اور اچھی بات ہوتی ہے اسپانسرشپ ملے انسان کو، لیکن مجھے یہ لگا کہ کیا اتنا مٹیریل ہے کہ ایک ایک سلائیڈ پہ ہم اتنا بولیں، اور دوسرا کیا یہ کارآمد بھی ہوگا لوگوں کے لیے یا نہیں۔ تو میں نے 3 سلائیڈ پہ کام کیا، جس پہ ایک آج لے کر آیا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ آگے ہوتی رہیں گی، ہو سکتا ہے بٹوین دا ویک بھی میں دے دوں اور اپلوڈ کر دوں۔ واقعی میں بہت زیادہ ہے، یعنی ہم جب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بھی جب بیٹھے ہوئے تھے، اس سے علاوہ بھی، تو میں نے کہا کہ شاید یہ لیکچرز آف دی سینچری ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا علم جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک فلسفی اور ایک میتھمیٹکس، صحیح ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کی دونوں دینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ہم نے بہت بڑا حصہ ڈال دیا۔ اسی طرح کی یہ والی بات ہے۔ آج جو ٹاپک اٹھایا ہے وہ اٹھایا ہے چینج۔ جب تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ چینج کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہمارے سارے لیکچر جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری ہیں، سننے والوں کے لیے بھی، دینے والوں کے لیے بھی، صحیح ہے۔ اب ساتھ ساتھ چلیے گا تو انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی اور آڈینس بھی جو ہمارے ہوں گے۔ ٹائٹل پہ میں نے 2 پکچرز بنائی، صحیح ہے۔ 2 طرح کا چینج آپ کو ٹائٹل پہ نظر آ رہا ہے۔ ایک ہے یہ جی فرانس کی ایجوکیشن منسٹر ہے، بہت مشہور، بہت دفعہ میں یہ لے کر آیا کہ یہ کیا تھی، یہ بھیڑیاں چرایا کرتی تھی۔ وہاں سے سٹرگل شروع ہوئی، کیسے سٹرگل شروع ہوئی، لوگوں کو اس کی سٹرگل پسند ہے نہیں پسند ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی یہ چیز اچھی لگی کہ اس کا کل اور آج پازیٹیو ہے، بہت آگے ہے۔ ایک بھیڑیاں چرانے والی ایجوکیشن منسٹر بنی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی، اور میں اس کو پڑھ بھی رہا تھا ویکیپیڈیا پہ، اس کا کافی زیادہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، صحیح ہوگی۔ تو ایک تو چینج مجھے یہ نظر آیا کہ زندگیوں میں ایسے بھی چینج آتا ہے، صحیح۔ ایک چینج پھر میں نے ساتھ بہادر شاہ ظفر کا لکھا۔ بہادر شاہ ظفر کا آپ دیکھیں، ان کا جو تھا دور، بادشاہ تھا، صحیح ہے، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس کی آخر کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں کتنی قسمہ پرسی کی زندگی ہے، لوگ باقاعدہ نیگیٹو مثالیں دیتے ہیں اس کی۔ ایک چینج یہ بھی ہوتا ہے، دونوں چینج کو ہو سکتا ہے انہوں نے چینج کے لحاظ سے اسٹڈی نہ کیا ہو، انہوں نے اسٹرگل کے لحاظ سے کیا ہو، لیکن ہم نے یہاں پر لیا کہ چینج ایسا ہوتا ہے۔ ایک تیسرا چینج بھی ہے میرے پاس، صحیح ہے، اور میرا خیال سے 99%، 1% ان دونوں میں سے ہوں گے، 99% اس میں سے ہوں گے جو میری اگلی سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے۔ ایک چینج یہ ہوتا ہے اسٹیٹک، کھڑا ہوا پانی جس میں کائی لگ جاتی ہے، کھڑے ہوئے پانی میں وضو نہیں ہوتا چونکہ بہت جلدی یہ ناپاکی کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہیں کا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کسی نے مجھے آج مثال دی کسی شخص کی، ایکٹر ہوگا یا جو بھی XYZ ہوگا، اور اس کی ایکٹیویٹیز مجھے بتائیں، تو میں نے کہا 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کہا شعور کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں بڑی بیسکس ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ کیا چیز بیسک ہے کہ اگر ان کے پاس، کسی کے پاس شعور ہے تو ہم یہ کہتے ہیں شعور والا رب کے قریب ہوتا ہے، جتنا شعور ہوگا اتنا رب کے قریب ہوگا۔ اگر اسے شعور ہے تو وہ ایسے کاموں میں کیوں پڑا ہوا ہے، صحیح ہوگی نا۔ اگر شعور نہیں ہے تو ہم اس کی باتوں کو کیسے لے لیں،
صحیح ہے. تو شعور جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ ایک اور مثال سے ہم کر سکتے ہیں. کوئی ناپاک برتن ہے, آپ اس کو پاک کرنے کے لیے 500 لیٹر کر لیتے, ایک بڑا فگر بول رہا ہوں, 500 لیٹر پانی لیا ناپاک, کیا وہ برتن پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. آپ نے 3 مگے, صرف مگ پانی پاک لیا, ہو جائے گا نا صاف اس سے؟ تو کیا ہے, ایک بے شعور شخص شعور کی چیزیں نہیں بتا سکتا. تو دیٹس وائی آپ کو یہ چیزیں بھی سمجھنی پڑتی ہیں کہاں سے لینا ہے. تو کیا ہوگا اگر وہ شعور کے معاملے میں کھڑا ہے, تو وہ یہ تیسرا کیس ہو گیا اسٹیٹک, جو ہمارے ارد گرد ہے. ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک جگہ اسٹیٹک ہیں. آج ہی کی بات لے لیں, مہنگائی کس درجے پہ چلی گئی ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مہنگائی چلی گئی. آج دنیا جو ہے وہ ایک سے ایک سولوشن دے رہی ہے معاشرے کو, اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہے, روٹی کم کھانی چاہیے. یعنی کہ وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو سمجھیں کہ یہ اسٹیٹک بندہ بھی نہیں بولے گا. تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. نیگیٹو چینج, بہادر شاہ ظفر. کل اور آج میں سے, دیکھیں اوپر میں نے فارمولا لکھا, کل اور آج میں سے مائنس کریں, اگر نیگیٹو آنسر آئے گا تو آپ نیگیٹو ہیں, پازیٹو آئے گا تو آپ پازیٹو ہیں. اب کس طرح سے جج کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ چیک کیا جاتا ہے میرا جو کل تھا اور جو میرا آج ہے, اس کا ڈیفرنس کیا ہے. اگر میں نے کچھ کیا ہوگا تو پازیٹو ہوں گا نا, میں آگے نکلا ہوں گا. میں آنے والے کو جو سوچ رہا ہوں اور جہاں میں آج ہوں, وہ بھی اگر میں اس طرح سے رکھوں کہ پازیٹو آنسر آئے تو میں کہوں گا میرے اندر پازیٹو چینج ہے. اگر وہ نیگیٹو آئے یا 0 آئے, نیگیٹو آئے تو میں ڈکلینیشن کی طرف ہوں, اور اگر وہ کوئی چینج نہ آئے تو پھر کیا ہے, میں کھڑا پانی. تو چینج لائف میں ڈفرنس سے پتا چلتا ہے, لمحوں کا, دنوں کا. جیسے فرمایا گیا مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے, اس کے اندر چینج کی ڈیفینیشن موجود ہے. صحیح ہے, اور نیگیٹو بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو پازیٹو ہی ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہوگا, بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن وہ کیوں نہیں کرتے یا ان میں چینج نظر کیوں نہیں آتا, اگلی سلائیڈ دیکھیے گا. اب بہت مزیدار سی چیز ہونے جا رہی ہے. شاید پچھلی والی باتیں پھر آپ نے میرے سے کبھی نہ کبھی سنی ہوں, اس میں بہت ساری نئی چیز لے کر آ رہا ہوں. کیا تھا یہ شطرنج کا اور چاول کا, جب ہم جیومیٹریکل سیکوینس پڑھایا کرتے تھے تو یہ بتایا کرتے تھے, ایک بادشاہ نے کو تحفے کے طور پہ دیا یہ چیس. بادشاہ بہت خوش ہوا. بادشاہ نے کہا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ جو میں مانگوں گا وہ آپ لوگ دے نہیں سکتے. کہتا ہے ایسا تو نہ بولو, اب مانگو, کیا مانگے؟ کہتے چیس کے ایک خانے پہ چاول کا 1 دانہ رکھو, اگلے خانے میں اس کا ڈبل رکھو, اگلے خانے میں اس کا ڈبل رکھو, جتنے چاول آ جائیں وہ مجھے دے دینا. بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اسے دے دو. کچھ دنوں کے بعد وزیر گیا اور یہ جو نیچے فگر دیا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں میں پوائنٹر سے ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ نظر یہ دیے, یہ فگر آیا تھا, اور یہ ان کی سلطنت میں اتنا چاول نہیں تھا. صحیح ہوگی بات, اس کے لیے سمجھیے گا یہ کیوں میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے. اب نیچے میری کوٹیشن دیکھیے گا, اس سے ملتی جلتی ضرور آپ نے پڑھی ہوگی, لیکن یہ میری اپنی ڈیزائن کی ہوئی ہے. ایوری باڈی وانٹس سکسیس. دنیا کا ہر شخص, بچہ, بوڑھا, عورت, غلام, مرد, بادشاہ, حکمران, سارے کیا چاہتے ہیں؟ کامیاب ہونا, سکسیس. لیکن 99% people has been failed to pay its cost. پرائز بھی نہیں لکھا یہاں پہ میں نے, پرائز کاسٹ سے زیادہ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوگا, میں نے کاسٹ کا ورڈ یوز کیا. 99% کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ یار اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, راتیں جاگنا پڑتی ہیں, اس کے پیچھے کیا مال و متاع چھوڑنا پڑتا ہے,
اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیشنس ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا آپ ہی کر کے بتا دیجئے گا. صحیح ہے. تو کیا ہے کہ مین وجہ چینج نہ ہونے کی لوگوں کو اس کی قیمت ادا نہیں کرتے. ہر چینج کی قیمت ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ چینج کی قیمت؟ ہمارے والدین ایک گاؤں سے چلے تھے, شہر آئے, قیمت ادا کی ہوگی نا کچھ نہ کچھ. ہم اگر یہاں سے آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہوگی. وہ قیمت کس فارمیٹ میں ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کو, میں نے پرائس آف سکسیس کا فارمولا ڈیزائن کیا, رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. غلط ہو سکتا ہے, میں نے کئی دفعہ کہا یہ ہولی نہیں ہوگا, لیکن کسی حد تک انشاءاللہ جاندار ہوگا. پرائس آف سکسیس از اکول ٹو کوالٹی ٹائم. اس پہ بھی ایک لیکچر پورا دینا ہے میں نے, کوالٹی پہ. صحیح ہوگی, لیکن یہاں پہ سمجھاتا ہوں. کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے رکھا فار ایگزامپل, آپ یہ چاہتے ہو آپ کی نیکسٹ جنریشن جو ہے نا وہ اس لیول پر ہو کہ پاکستان کے فیصلے کرے. صحیح ہے. اب جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہو, آپ کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے, آپ نے اکنامکس ہی نہیں پڑھی, آپ نے سائیکالوجی ہی نہیں پڑھی, آپ نے ہیومن چینج ہی نہیں پڑھا, تو آپ کس کے ساتھ بیٹھ کے پتہ کیا کرو گے؟ گپے مارو گے, ہاں 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 کرو گے. وہ اس نے ایسا کر دیا, اوہ کتنا مزہ آیا اس چیز کے لیے. میں پیرنٹس کو دیکھتا ہوں بچوں کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. کوالٹی ٹائم جو ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہو تو آپ کو مذاق بھی ہو اس کے اندر, لیکن وہ علم والا مذاق ہو. صحیح ہوگی. مثال بھی دی جا رہی ہو تو علم والی مثال ہو, جہلوں والی نہ ہو. صرف ہنسنے ہنسانے والی نہ. ہنسنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن علم والی بات کا تو مزہ ہی علیحدہ ہے. علم بھی کیا, ہنسی بھی آئی. میں اپنے بھتیجوں کے ساتھ جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک کو چوٹ لگی, تو میں نے دیکھا چوٹ تو زیادہ نہیں لگی. میں نے کہا بھائی مجھے تو بڑا مزہ آیا. تو سارے بھتیجے کہتے ہیں مزہ کیوں آیا؟ میں نے کہا بھائی جب بھی کوئی تکلیف ہو تو پڑھ لینا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس چیز کا اجر ملتا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہمیں بھی جلدی سے سکھا دیں, تو بلکہ کہتے ہیں اچھا لکھ کے دے دیں. میں نے کہا یار دیکھیں آپ اس کو توڑیں. اللہم کا کیا مطلب ہوتا ہے, اجرنی کا کیا مطلب ہوتا ہے, فی مصیبت کا, یہ تو سارے اردو کے لفظ ہیں یار. یہ تو ابھی ہمارے 20 قدم رہ گئے تھے مسجد میں, ان کو یاد ہو گیا. واپس آ کے گھر والے سب کو کہتے ہیں کہ اب آپ کو سے کسی کو چوٹ لگے نا, کچھ نہیں کہنا, ہمیں بتانا ہے, آپ نے وہ اجر ہم نے لینا ہے. کوالٹی ٹائم. ٹی وی دیکھیں, کوالٹی ٹائم. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کارٹونز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایکسپلین کیسے کرنا ہوتا ہے. آپ بھی اس بچے کی طرح ڈورے ماں پہ ہنسے ہی نہیں لگے ہوئے ہوں گے تو وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوگا. تو آپ کا جس چیز میں سکسیس لینے کا کام ہے اس چیز کے لحاظ سے آپ نے کوالٹی ٹائم دینا ہے. مثال دوبارہ دیتا ہوں. حارث رؤف پاکستان کا بالر, لاہور قلندر نے لیا, ٹیپ بال کھیلا کرتا تھا, کوئی انٹرنیشنل ویژن وغیرہ نہیں. پاکستان نے اس کو ٹیم میں بھی نہیں لیا. صحیح ہے. آسٹریلیا سے حالانکہ کھیل کے آیا ٹیم میں, ابھی وہ بگ بیش کھیلنے کے لیے گیا. صحیح ہوگی. وہاں پہ ڈیل اسٹین کی جگہ اسے رکھا گیا, وہ زخمی ہو گیا تھا. ڈیل اسٹین نے اسے ٹپس دیں. اب ورڈ میرا سمجھے گا, کوالٹی ٹائم دیا. ڈیل اسٹین نے کیا دیا؟ کوالٹی ٹائم. اس ٹائم میں اس کے ساتھ گپے نہیں ماری, ہنسا کھیلا نہیں, اسے بال پکڑنا سکھایا. آپ کو جو بات بتا رہا ہوں آپ دونوں ہنسو گے, عارف اور عاصم. اس کا 12 کلو وزن بڑھوایا, 73 سے 85 پہ لے کے گئے. کہتے ہیں جو تمہارا سٹائل ہے, تمہاری ہپ اور تھائی کم ہے, ہیوی کرو اس کو. اسے کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. وسیم اکرم نے انڈیا کی ٹیم کو ٹپ دی, وہ اب آسٹریلیا کی سیریز جیت کے آگے, حالانکہ ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے. کوالٹی ٹائم. تو آپ یہ سمجھیں جس چیز میں سکسیس آپ نے لینی ہے 24 گھنٹے میں, اس کے لیے کوالٹی ٹائم کتنا ہے. ٹائم تو 24 گھنٹے کا سب کا ہوتا ہے, باہر جانور بندھا ہوا ہے, اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں.
लेकिन क्वालिटी टाइम रिलेटेड टू योर एम, सही होगी। दूसरी चीज क्वालिटी मनी। अब आपने कहा कि यार मैं इस प्रोजेक्ट पे एम पे पैसे लगा रहा हूं, पता चले कि उससे रिलेटेड वो है ही नहीं। मिसाल देता हूं आपको। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई कंपनी खोलनी है, बच्चों पे ही रखते हैं, चले एक ही मिसाल को लेके चलते हैं ना, फैमिली को लेके चलते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मिसाल है। आपने मनी लगाई उनके खिलौनों पर, आप पता कौन सा लेकर, आप टेडी बियर लेकर आ गए, वो मोंकी बजाने वाला लेकर आ गए, सही हो गया ना, आप फुटबॉल लेकर आ गए। आपसे पूछा जाए ये क्यों लेकर आ गए, मजा आता है, बच्चा बोलता है ना इस चीज के लिहाज से, अरे इससे में आपने उसको सक्सेस क्या दिलवानी थी, सही ब्रेन बॉडी रिलेशन इंप्रूव करवाना था, फिजिकली चीजें इंप्रूव करवानी थी, वोकैबुलरी इंप्रूव करवाना, क्या करवाना था आपने? भाई लाएं खिलौने बच्चे के लिए, लेकिन क्या हो कि आपने जो सक्सेस दिलानी है प्ले के साथ साथ वो भी होना चाहिए, एजुकेशन विद प्लेइंग। तो फिर आपकी जो मनी इस्तेमाल हुई बच्चों को ग्रो करने के लिए, वो क्या हुई? क्वालिटी मनी। मेरे को एक दफ़ा एक फैमिली ने कहा, एक हस्बैंड थे उनके, कि मेरी जो वो है मिसेज है ना, वो बहुत दूर है एजुकेशन से, दीन से, किसी चीज़ के नहीं मानती नहीं है। कई दफ़ा मैंने लेक्चर दिए, लेक्चर तो अगर मानने होते तुमसे शादी करती, वो सही हो गए, वो लेक्चर वाले से करती। मैंने कहा आप कुछ भी ना करें, आप जो किताब आप समझते हैं उसे पढ़नी चाहिए, आप वो खरीद के लेके जाएं और खुद पढ़ें, उसे नहीं पढ़ाएं, उसे पढ़नी ही नहीं है, वो मुंह पे मारेगी तुम्हारे। पूरी खत्म करें, उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, और वो जितने अरसे में खत्म करें, और जब तक अगली किताब नहीं लेकर आते वो अपने उसके साथ आपने बेड के साथ रखें। अच्छा, वो मुझे से पूछता था, मैं किताब बताता, वो लेता था, करता था, कहता पता नहीं आप किन कामों में लगे। मैंने कहा नहीं आप करें। 3 महीने के बाद उनकी मिसेज ने कहा कि मुझे सर सगीर से मिलवाएं। सही होगी। वजह क्या हुआ? क्वालिटी मनी, क्वालिटी टाइम। आप लड़ते रहो जितने जितने, कभी भी नहीं उसके पास आपसे ज्यादा दलीलें होंगी, चाहे मर्द हो औरत हो। सही होगी। क्वालिटी मनी भी समझ में आ गया। क्वालिटी रिसोर्सेस, रिसोर्सेज में आपकी एजुकेशन भी आ जाएगी। आज मेरे से किसी ने पूछा, एमबीए उन्होंने किया हुआ था गालिबन एचआर में, तो जब वो एमबीए कर रही थी उस वक्त मैंने उन्हें कहा था आपका एमबीए इतना यूज नहीं होगा। कहते हैं कि मैंने कहा मैंने आपकी पूरी लाइफ को जो स्टडी किया हुआ है ना, आपका बनता ही नहीं है एमबीए इस तरह का। और अक्सर ख्वातीन में होता ही ये है कि अगर जॉब नहीं करनी तो वो एजुकेशन क्या होगी, नाकारा बिल्कुल। सही है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारी सक्सेस से रिलेटेड चीज है, क्या हमारी डिग्री या एजुकेशन या सर्टिफिकेट कोर्सेज वहां हेल्पफुल हैं या नहीं, वो क्वालिटी रिसोर्स होगा। हमारी फ्रेंड लिस्ट सही होगी। जैसे फैमिली में दोबारा आ जाता हूं कि जितने हमारे दोस्त हो उनको बिल्कुल ही ना पता हो बच्चों को पालने का, वो हमें क्या सपोर्ट करेंगे? वो ऐसे ही सपोर्ट करेंगे अगर हम उन्हें कहेंगे यार बच्चा बात नहीं मानता, लटका उल्टा मार पाइप से, क्यों नहीं मानेगा बात? उन्हें ये पता ही नहीं है कि नजरिया क्या होता है, क्योंकि वो क्वालिटी रिसोर्स नहीं है ना आपकी। सही होगी। तो जितनी रिसोर्सेज होंगी वो सारी आपको क्वालिटी रिसोर्सेज रखनी पड़ेंगी। सही होगी। इसके अलावा जो जो चीजें, जैसे कई दफा याद होगा आपको, कई लोगों को मैं कहता हूं कि यार मोहल्ला देख के चूज करो। जब घर खरीद रहे होते हैं, आपके साथ होते हैं मेरे, तो कई दफा जीशान या दूसरे बोलते थे इससे क्या होता है। भाई वो क्वालिटी रिसोर्स है, क्योंकि एनवायरनमेंट देना है आपने अगर उन बच्चों को क्वालिटी एनवायरनमेंट नहीं दिया तो एक रिसोर्स आपने बच्चों से छीन ली, और वही आपने क्वालिटी एनवायरनमेंट दे दिया तो आपका काम और कम हो गया, क्योंकि फार्मूले में वो रिसोर्सेज वहां से पूरी हो रही होंगी। सही हो गई। क्वालिटी एक्शंस, आपका एम जो है जिसमें सक्सेस लेने चाहते हो, वो चाहते हो बच्चों को एक रुतबे पे लेके जाना, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कर ही नहीं रहे, और स्कूल चूज कर रहे हैं जो आसान हो। यार मोहल्ले, पता है मसला क्या होता है, बीवी जाके खुद ही ले आती है ना, आसानी देखी ना आपने।
آپ نے بچے کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھوڑی دیکھا. تو یہ کوالٹی ٹائم نہیں کہلائے گا, یہ کوالٹی آپ کا ایکشنز نہیں کہلائیں گے. صحیح ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جتنے ایکشنز جو اس کو انہینس کریں گے, اس کو اس جگہ جانے میں آسانی پیدا کریں گے, وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ کوالٹی ایکشنز کہلائیں گے. میرے پاس ابھی ایک دو مثالیں موجود ہیں کہ وہ صاحب جو ہوں گے کروڑ پتی ہوں گے, ان کی 6 بیٹیاں ہیں, تو انہوں نے بچیوں کو اچھی تعلیم ہی نہیں دلا رہے. میں نے کہا کیوں نہیں دلا رہے؟ ارے سر شادیاں ہی کرنی ہے نا, ہر ایک کے لیے نا 40-40 لاکھ رکھ رہا ہوں بینک میں, جب شادیوں کی باری کروڑ کروڑ دوں گا ان لوگوں کو. میں نے کہا وہ خود ہی بھاگ جائیں گی, تمہیں ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو نہیں دے رہے. تعلیم دو گے تو میں بولوں گا کہ شعور والا ہوگا. اسی کے بجائے میرے پاس ایک موجود ہے ایگزامپل, شاید آپ لوگ میں سے کسی کو یاد ہو. علی نام تھا اس لڑکے کا, 6 بہنوں کا ایک بھائی تھا اور سب سے چھوٹا وہ تھا. لاڈلا تھا تو اس کے والد ساتھ آتے تھے, بیٹھتے تھے اور چلے جاتے. پی آئی کے انجینئر تھے. 6 کی 6 بہنیں ڈاکٹر تھیں اور 7واں علی بن رہا تھا. 6 کی 6 بہنوں کے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے. یہ کہلایا کوالٹی ایکشنز. ان کو نہیں ضرورت پڑی اپنی بچیوں کے لیے کروڑوں جمع کرنے کی. میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے بچوں کو جو سب کچھ دیتے اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تعلیم و تربیت. تو وہ کہلائے گا کوالٹی ایکشنز. صحیح ہو گیا. کوالٹی ریویوز, ہم نے چیزیں کی, ریویو نہیں کیا. فار ایگزامپل ہمارا بچہ گھر آتا ہے گالی دیتا ہے بڑی والی, ہم نے پھینٹی مارنے, بھائی پھینٹی کی مانا ریویو کریں غلطی کہاں ہوئی ہے. اب کیا ہے کہ ہمیں کتنے عرصے کے بعد ریویوز کرنا چاہیے؟ منیمم کا ورڈ صحیح گا, ویک کے اندر. چونکہ ویک کے بعد جمعہ آتا ہے نا, جیسے فرمایا گیا جمعے میں جمعی کل کی وجہ سے جمعے کا نام دیا گیا تھا اس کے لیے. تو ہمیں اس دن پورے ہفتے کو ریویو لینا چاہیے کہ ہم نے صحیح کیا نہیں کیا, ہمارے بچے کہاں گئے تھے, گھر والے کہاں گئے تھے, ہوا کیا تھا, کیا سب کچھ ہے. تو جتنے اچھے کوالٹی ریویوز ہوں گے, موسٹلی ہوتا پتہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں, جس کے لیے فیصلہ کرنا اس کے دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہیں, اس کے سٹیٹس سے نہیں سوچتے. صحیح. تو یہ کہلائے گا کوالٹی ریویوز. پھر آ جاتا ہے کوالٹی ریلیشن ود اللہ. جتنا بھی آپ اوپر سارا کچھ کر لیں لیکن آپ کا اللہ سے ریلیشن ایوریج ہو, سارا فارمولا خراب ہونا چاہیے, ہو جائے گا. آپ کو وہ سٹینڈرڈ وائز اپنا فیتھ اچھا کریں, اپنی سٹڈی اچھی کریں گے تو آپ کے ان تمام کی سٹڈی اچھی ہو جائے گی. اگر آپ میٹریلسٹک بن جائیں گے, ہمارے پاس کئی آپ نے دیکھا ہوگا پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ میٹریلسٹک سے آج ان کے سارے بچے پاکستان سے باہر ہیں, صرف پیسے بھیجتے ہیں ان کے لیے. ابھی یہاں پر ایک فوتگی ہوئی تو ان کی تدفین کے ہوئی, باہر سے شاید بچے آئے تھے, وہ ہوٹل میں ہی ٹھہرے تھے اور صرف تدفین کے موقع پر آئے تھے. اس کے بعد پھر اپنے گھوم پھر کے چلے گئے. تو ان کی والدہ بھی ہے آتے, ان کا کہنا یہ تھا کاش یہ آتے ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کوالٹی ریلیشن اس وقت اللہ سے اتنا اچھا نہیں رکھا ہوگا اور یہ سارے فارمولے کو ایوریج سمجھا ہوگا. کیا ہی دیتے ہیں نا سارے. صحیح ہے. دیکھیں ڈفر ہونے کی سندیپ نے اپنی پچھلے دنوں ایک مثال دی تھی, بہت اچھی مجھے لگی. کہتا ہے وہ شخص بہت بڑا ڈفر ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے سب آتا ہے اور سیکھنا نہیں چاہتا, تو وہ کبھی نہ سیکھتا ہے نہ سکھاتا ہے کسی کو. اب یہ ہے کہ پرائز آف سکسیس کا فارمولا میں نے جو لکھا اس کو دوبارہ بولنے جا رہا ہوں. کوالٹی ٹائم پلس کوالٹی منی پلس کوالٹی ریسورسز پلس کوالٹی ایکشن پلس کوالٹی ریویوز پلس کوالٹی ریلیشن ود اللہ. آپ نے جس چیز میں کامیابی چاہنی ہے, اس لیے کہ یہ 1 by 1 چلے گا نا اسائنمنٹ کے حساب سے, آپ اس میں یہ چیز ڈالنا شروع کریں. ایک ہی ہفتے کے بعد مجھے بتائیے گا, آپ میرے لیکچر پر ہی ڈال دیں, آج چینج لیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ یار یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سر کے لیکچر میں ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم نے سر کے لیکچر کا پرائس آف سکسیس یعنی کہ اپنے پہ کامیاب ہونے کے لیے ہوا نہیں. 1 ویک کے بعد سیم جگہ پہ بیٹھیں گے, ڈسکس کر لیں گے. صحیح ہو گئی. اسی کے اندر میں نے اوپر کچھ چیزیں لکھی. وجہ کیا ہے کہ لوگ ادھر تک ہی نہیں آ سکتے. اگر دیکھا جائے تو لوگ ادھر تک ہی نہیں آ سکتے. اس کی 3 وجوہات ہیں.
لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ وش کیا ہوتی ہے. صحیح ہے. وش کسی چیز کا مانگنا, وانٹنگ وداؤٹ اینی رولز اور ڈسپلن. کسی چیز کی چاہت ہونا, کسی چیز کا مانگنا. بڑی اچھی سی مثال, ایک کوئی شخص ہے, گناہگار ہے, صحیح ہو کہ دھوکے باز ہے, صحیح ہے, فریب کرنے والا ہے, اس کی وہ نماز پڑھنے جاتا ہے. مسجد کے دروازے سے پہلے وہ کون ہے؟ گناہگار, دھوکے باز, فریب کار. وہ گیا, نماز پڑھ کے واپس آیا, وہ دوبارہ دھوکے باز ہے, گناہگار ہے, فریب کار ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وہ چینج ہونے اندر ہی نہیں گیا تھا, وہ ویسے ہی آ گیا. اگر ایسا ہی تھا تو وہ اندر کیوں گیا تھا؟ وہ صرف خواہش کی وجہ سے گیا تھا, جس کو میں اداکاری کہہ دیتا ہوں. صحیح ہے. ورنہ دیکھیں, ایک کسی علم والے سے آپ ملاقات کرنے جائیں تو واپس آئیں تو آپ وہ نہیں رہتے, کچھ چینج آ چکا ہوتا ہے آپ کے, اور آپ اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں پھر بھی ویسے ہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وش, خواہش, اداکاری. دوسری چیز آتی ہے, اس سے ہلکا سا سٹینڈرڈ اوپر چلا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ڈیزائر. ڈیزائر کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ وانٹنگ ود رولز اور ڈسپلن, اینڈ اٹ از ریلیٹڈ ٹو نیڈ. آپ کی ضرورت ہے کھانا پینا, کپڑا لتا, آگے پیچھے سنبھالنا, اس کے لیے کوئی سوچنا, لیکن رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت, کہ نہیں یار ایسے محنت کریں گے, ایسے جمع کریں گے, یہاں اپلائی کریں گے, یہاں تک ہو گیا. ڈیزائر بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ وش سے اوپر کی ایک چیز ہے. ول جسے کہتے ہیں, وانٹنگ اکارڈنگ ٹو ڈسپلن اینڈ ریلیٹڈ ٹو پرپز آف لائف اینڈ ریلیٹڈ ٹو آلسو ایم آف لائف. یہ جب چیز بنتی ہے تو پھر بنتی ہے ول. جب تک ول نہیں آئے گی تو پھر اتنی بڑی قربانیاں کون دے گا؟ پھر کاسٹ آف پرائز, کاسٹ آف سکسیس, پرائس آف سکسیس کون پے کرے گا؟ لیکن جب وہ سٹینڈرڈ اچیو ہوگا, جو ول بن جائے گی انسان کی, پھر انسان کرے گا. کسی جگہ مثال دی تھی میں نے, ایک وہ تھا سوئمنگ کا تھا, اولمپک وغیرہ میں وہ جایا کرتا تھا, تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ تم اتنے عرصے تک پانی میں نہیں جا سکتے. اس کا اولمپک کمپٹیشن قریب تھا. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا. لوگ جو تھے وہ 4 گھنٹے پریکٹس کرتے تو وہ 8 گھنٹے کیا کرتا تھا. اچھا, ٹانگ ٹوٹنے کے بعد اتنی کمزور تھی تو اس کو اپنی ہاتھوں پہ زیادہ زور دینا پڑا. اس نے ون کیا تھا, ول بھی تھی, پرائز بھی ادا کی تھی. ایسی بے انتہا مثالیں. صحیح ہے, آگے چلتے ہیں. ایسی یہاں کوئی چیز پوچھنی ہو تو. سر یہ وش جیسے بھی آپ نے کہا وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, اس کی وش تھی اور واپس آ گیا, چینج نہیں ہوا, اس میں فیئر نہیں تھا؟ فیئر نہیں آ سکتا؟ کیوں ایڈ کر رہے ہو فیئر کو؟ فیئر کو میں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہم فیئرس کی وجہ سے کر رہے ہو. یعنی کہ اس کی یا تو ٹیم میں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ پہلی چیز یہ کہ فیئر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اچھا ہم فیئر میں کر رہے ہیں, تو ٹیم میں ہم کام کریں گے. ہاں, اب آپ کو بات سمجھ میں آئی. آپ یہ چاہ رہے ہو کیا وش والا آدمی بہت سارے فوبیاز میں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. دیکھیں, جب تک انسان بہادر نہیں ہوگا نا, اس کی ول نہیں ہوگی. بزدل ہوتا ہے یہ اوپر والا. کہتے ہیں نا فارچون فیور دی بولڈ. کیوں کہتے ہیں قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے؟ جو بزدل ہوتے ہیں وہ تو کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. جب وہ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹس کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ہماری, تو عاصم کہہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والی ہم چیز چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا ہم کیوں چھوڑیں گے. میں نے کہا دیکھیں آپ کو میں نے سکھایا تھا 4 چیزیں ہوتی ہیں. فیلئر جو گھر سے نکلا ہی نہیں, جس نے سیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی. دوسرا لرنر. تیسرا سکسیسر. چوتھا وائزر. تو جو اس طرح سے کام ہی نہیں کر رہا وہ خوف میں ہے نا, تب بھی تو فیلئر ہے. فوبیاز بھی آ گئے.
لالچ بھی آ گئے. ڈیزائر میں ایک اسٹیپ آگے ہے کہ وہ رولز فالو کر رہا ہے. صحیح ہوگی, یہ والی چیز آ گئی. ہم نے پرائس آف سکسیس سیکھ لیا, اس کے ساتھ وش, ڈیزائر, اور ہمیں وہاں تک آ گئی. اب ہم آتے ہیں اس سلائیڈ پہ جس پہ ہماری بات ہو بھی چکی ہے. اب سمجھیے گا کہ جب بھی آپ نے اپنے اندر چینج لانا ہے, یعنی کہ پچھلی چیزیں میں گیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی, کسی کو بھی سمجھ میں آ گئی, اب وہ کہتا ہے کہ یار یہ چلیں میں نے پرائز والی چیز بھی دیکھ لی, صحیح ہے, میں پے کر رہا ہوں ان چیزوں کو, صحیح ہے, اب مجھے یہ تو سمجھائیں کہ چینج تو کسے کہہ رہے ہیں آپ چینج. چلیں آپ نے پیچھے بڑی بڑی مثالیں دے دی, لیکن ٹینجیبل بتائیں نا فارمولے کے ساتھ. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ موجود ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈومین, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں رینج. جیسے ابھی آپ ادھر میری اکیڈمی میں ہیں تو یہ ڈومین ہے, آپ نے گھر جانا ہو رینج ہوگی تو آپ ٹرانسپورٹ یوز کریں گے کوئی نہ کوئی. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لیے. اب کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کو ہم کہتے ہیں فنکشن. صحیح ہوگی. اچھا, اب یہاں پر اوپر والی مثال سے پہلے ہم فارمولے کو کرتے ہیں, پھر ریورس جائیں گے. اب جس شخص نے جس نے بھی وہ لینی ہے, چینج لینا ہے, تو سب سے پہلے اسے اویئرنیس ہونی چاہیے, اسے شعور ہونا چاہیے. لیکن شعور کیسے آئے گا؟ شعور کا کرائٹیریا, ہاں, سب سے پہلی چیز تو جس چیز کے متعلق شعور لینے جا رہا ہے یا چینج کے لیے جا رہا ہے, اس لیے اس کے متعلق اس کے پاس نالج ہو جس کی بیس پہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہو. ایک تو یہ ہے نا کہ یار مجھے تمہاری باتیں اچھی ہی نہیں لگتی, یہ کوئی وہ سٹینڈرڈ نہیں. آپ بولیں آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی, اس وجہ سے مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگتی, یہ ایک رولز کے تحت ہو گیا, یہ ڈسسیٹسفیکشن ایگری. صحیح ہے. دوسری چیز کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کا بھی ویژن ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس یا تو کسی سے اسٹڈی کرنے پہ, کتاب سے, یا اس شخص سے جو یہ سب کچھ کیا ہوا اس کی گفتگو کرنے سے. صحیح ہو گئی نا. تیسری نشست ہے, اس کو بھی روک دیتے ہیں, وہی والا ہم پہلے کرو گے. یہ دو چیزیں اگر آپ نے کی ہوئی ہوں گی, یعنی کہ اس سے متعلق کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی یا اس شخص سے ملے ہوں گے جس نے وہ سارے کام کیے ہوئے ہوں گے. جیسے بھی میں نے ہارس کی بات کی, ڈیل اسٹین کتنے عرصے تک نمبر 1 بالر رہا تھا. صحیح ہوگی بات. تو کیا ہے, اگر یہ دونوں چیزیں ایک اسٹینڈرڈ پہ آئیں گی تو پھر اس اسٹینڈرڈ کی اویئرنیس کہلائے گی. اگر نہیں ہوں گی آپ تو کہہ رہے ہوگے, لیکن چونکہ وہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو آپ وہیں رکے رہو گے. اویئرنیس سے اگلا سٹیپ, اب اویئرنیس یوز ہوگی چینج کے اندر. اس اویئرنیس نے ملٹیپلائی ہونے آپ کی اس ول سے جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی. اس کے اندر مستقل مزاجی ایڈ ہوگی. ایک کام مستقل کیا جائے گا, ایک کام سوچو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. جیسے ایک بڑا مشہور کسی بک ناول میں پڑھا تھا میں نے, بڑی اچھی لگتی ہے مجھے بات. تو کیا تھا کہ کوئی شخص جو تھا وہ جس سے محبت کرتا تھا اس کو چھوڑ کے جا رہا تھا. دونوں فیملیوں نے کہا تھا کہ نہیں جی نسبت نہیں ہو سکتی, رشتہ دار تھے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا صحیح ہے. جانے لگا تو اس خاتون نے پیچھے سے آواز دی, وہ نہیں رکا. اگلی دفعہ آواز دی تو وہ رک گیا, اور اس نے رک کے ایک جملہ بولا. کہتے پہلی دفعہ پہ اگنور کیا تھا, دوسری دفعہ میں رک گیا ہوں, تیسری آواز دینے سے پہلے سوچ لینا میں پھر واپس آ جاؤں گا. اب اس جملے میں سے ہم نے کیا گیٹ کیا؟ ہم نے یہ گیٹ کیا ایک ہی سوچ کو بار بار بولا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ ایکشن ہو جاتے, چاہے گناہ کا ہو چاہے سواب کا. ٹی وی پہ بار بار دکھا کے عشق عشق عشق, لڑکا لڑکی, یہ شادیاں, یہ سب کچھ. گناہ کتنا بڑھ گیا کہ سوچ اتنی ہو گئی کہ ایکشن ہو گیا. مسلسل سوچ کے بعد کیا بنا؟ ایکشن. مسلسل ایکشن 40 دن تک کیا, کیا بنا؟ عادت. عادت مسلسل کرتے رہے تو مزہ آنا شروع ہو گیا, سکون ہونا شروع ہو گیا, تو وہ بن گئی اسکل. اسکل کے بعد اس میں ورائٹی لانا شروع کر دی.
کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے، وہ مہارت کیا بن گئی؟ آرٹ بن گیا. صحیح ہے. آپ نے ول رکھی، مستقل مزاجی کی، اتنی زیادہ مستقل مزاجی کی کہ وہ آپ کے لیے آرٹ بن گیا. صحیح ہے. پھر کیا کیا؟ اس میں ایڈ کیا ریڈنگ. ریڈنگ کیا؟ اس سے متعلق جو دنیا کے جائنٹ گزرے، 5 اسٹار ریٹنگ والے لوگ، وہ کیا ہوئے؟ ان کی کتابیں، ان کی آٹو بایوگرافیز، ان میں سے اپنے لائف کے اندر کیا ڈالنا ہے وہ ڈالا آپ نے اس کے لیے. اس میں ایڈ کی مسلسل پریکٹسنگ، یعنی کہ پریکٹیکل ورک، ایکشنز. پھر اس کو ری لرن کیا. ہم نے غلط تو نہیں کیا، صحیح کیا، دوبارہ مینٹور کو دکھا لیا، کسی کو دکھا لیا. یہ سب چیزیں جو کی تھی یہ ملٹیپلائی ہوں گی اوپر والے اویئرنیس سے. پھر جو آپ کو یہ سارے کام کرنے میں ریزسٹنس آئے گی، علاقے کی ریزسٹنس، مال و متاع کی، دوست کم ہو جاتے ہیں، انوائرمنٹ ہو، سونا کم ہو جاتا ہے انسان کا، ملاقاتیں کم ہو جاتی، گفتگو کم ہو جاتی ہے، وہ ساری اس میں سے جب مائنس ہوگی تو جو بچے گا وہ چینج ہے. صحیح ہوگی. وہ پھر آپ کہہ سکتے کہ یہ چیز میری لائف میں چینج لا رہی ہے. اگر وہ مائنس ہوگا تو مائنس چینج ہوگا، نیگیٹو پازیٹو ہوگا، پازیٹو ہوگا. یہ والا چینج کیسے ہوتا ہے؟ اوپر جو مثال دی میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں 1 by 1 ہیبٹ لیں. آپ ایک ساتھ پوری لائف چینج نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی، بہت بڑا پرابلم ہوگا اس کے لیے. پھر آپ کیا کریں؟ اس ہیبٹ پہ منیمم 7 days کام کریں. پھر آپ کیا کریں؟ مختلف سیناریو دیں، یعنی کہ ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز، ایک غلطی بار بار دہراؤ گے تو غلطی پختہ ہوگی. نہیں، آپ اس کو چلو دیکھو کہ ریکوائرڈ ریزلٹ بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا. تو مسلسل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انالائسس کر کے ایک بچے کو ہے، وہ آپ اس کو بولو ایسا کرو 10 دفعہ لکھ کے لاؤ، وہ 10 دفعہ لکھ کے لائے، 10 کی 10 دفعہ غلط تھا. آپ اسے یہ نہیں بولو، ان کو بولو ایک دفعہ لکھو، مجھے دکھاؤ، دیکھا آپ نے کریکٹ کو، اب پھر لکھو. وہ بولے گا دوبارہ لکھو کہ نا ہم نے 10 دفعہ لکھنا ہے، لیکن میں آپ سے ایک ساتھ 10 دفعہ نہیں لکھوانا چاہ رہا، میں ہر دفعہ چیک کر کے لکھوانا چاہ رہا ہوں. اس سے امپرومنٹ زیادہ اچھی آتی ہے، اسے کہتے ہیں ری لرننگ. صحیح ہے. پھر کیا ہوگا؟ ڈیفرنٹ سیناریوز. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مختلف موقع ہوتے ہیں. آپ نے کوئی کام کرنا تھا، ایک دن یہ تھا کہ آپ بالکل سوئے ہوئے تھے، حشاش بشاش تھے. ایک دن تھا آپ کو نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی، تو چیک کریں نیند پوری نہ ہوئی ہوئی ہو تو میں کیا کرتا ہوں. آپ کے پاس ابھی بہت مات لو متا ہے، نہ ہو تو یہ کام کرنا پڑے تو کیا میں کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا. صحیح ہے. ہر سیناریو پہ چیک کیا جائے تو آپ کو ہوگا کہ آپ چینج میں کامل رہو گے بھی یا نہیں رہو گے. صحیح ہے. ٹرانسفارم انٹو اسکل دین انٹو آرٹ. تو کہ میں کہتا ہوں اسکل سے بھی آگے آرٹ تک جانا ہے ہم نے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی تو وہ والی ہیبٹ کنفرم ہو گئی، یعنی کہ وہ واقعی میں چینج آ گیا. اب آپ دوسری کو اٹھائیں گے. میں نے مثال جو اوپر دی ہے وہ آج کل کے معاشرے کی بہت ہی زیادہ میرے پاس آنے والی مثال ہے کہ میاں بیوی کی لڑائیاں بہت ہیں. بہت ہی کم ایسے گھرانے ہوں گے، 2% 5% ہوں گے جہاں خوشحالی ہوگی. وجہ مجھے جو سمجھ آئی، وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ جب لڑکا یا لڑکی شادی کرتے ہیں نا تو وہ ڈراموں اور فلموں کو دیکھ کے کرتے ہیں. اب ڈراموں اور فلموں کو دیکھ کے جو شادی کرتا ہے وہ گرل فرینڈ بنا رہا ہوتا ہے اپنی اس لڑکی کو، وہ لڑکی اس کو اپنا بوائے فرینڈ بنا رہی ہوتی ہے، وہ میاں بیوی نہیں بنا رہے ہوتے. صحیح ہوگی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہوتے ہیں وہ اکثر خواہشات پہ چلتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ بے وجہ غصے ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہوگی. وہ میٹریلسٹک ہوتے ہیں، تبھی تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو وہ لائف پارٹنر اس طرح سے ڈیزائن کرے نا کہ جو اپنی کمی کو پورا کرے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سچویشن بیس کام کرتے ہیں. یار ابھی یہ لڑکا اچھا لگ رہا ہے، چلو اس سے شادی کر لو. یہ لڑکی اچھی لگے، یہ نہیں دیکھتے یہ لڑکی میرے بچوں کی ماں بنے گی، یہ لڑکا میرے بچوں کا باپ بنے گا، کیا یہ اس قابل ہے ماں بننے کے یا باپ بننے کے میرے بچوں کے. 2 بچوں کے بعد خیال آ رہا ہوتا ہے
کیا یہ لڑکی ایسی ہے؟ 2 بچوں کے بعد خیال ہو رہا ہوتا ہے یہ لڑکا ایسا ہے. وجہ کیا ہے؟ سچویشن بیس سے. وہ لوگ ایکٹر ہوتا ہے, وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے تو ان سے بہت محبت ہے, میں تو دینی, میں تو ایسا, میں تو ویسا. بھائی وہ سارے سٹینڈرڈ تو آپ نے پورے نہیں کیے ہوئے, لیکن چلو یہ ہو گیا. اب ان دونوں نے کہا, توبہ طائف کی کہ نہیں یار ہمیں صحیح ہونا ہے. تو انہیں کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہوگی ان کی ڈومین. اب انہوں نے چینج ہونا ہے, کہا یہ رینج پہ جانا ہے. اب ان کے پاس کوئی نہ کوئی فنکشن ہوگا. یہ فارمولا پورا کریں 1 by 1. وش پہ یہ سارا لگائیں, ڈسسیٹسفائیڈ ہیں وش سے, ویژن ویل ڈیفائن ہے کہ ہولی بھی اس پہ جانا ہے, چینج کے لیے سے یہ سب چیزیں, ہاں جی صحیح ہے. اب کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی آپ فنکشن اپلائی کرو گے. فنکشن مین یہ سورس اپلائی کرو گے نا کہ کیسے ہو. ہم بولے یار تمہیں اچھے نہیں, یار تمہیں اچھا ہونا ہے. او بھائی ورڈ اچھا تو بتاؤ, کیا میں میک اپ کر کے آ جاؤں؟ کسے اچھا کہہ رہے ہو آپ؟ تو اس کے لیے فنکشن میں نے لکھے ہیں کچھ. میں نے کہا ہے وش سے آپ نے جانا ہے ہولی اسٹیٹس پہ, جو کہ میرے نبی نے کیسے فرمایا, دین ہمارا کیسے ہے. تو سیرت کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کن چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, کن چیزوں پہ نہیں کر رہے ہوتے. اینگر سے اگر پیشنس کی طرف جانا ہے تو فرعون کا حال دیکھیں اور اس وقت یا آگے پیچھے لوگوں کا تکبر دیکھیں, تو اس کو اسٹڈی کریں پورے باقاعدہ طریقے سے. میٹریلسٹک, قارون کا سب کو پتا ہے, 40 اونٹوں پہ جن کے چابیاں صرف خزانے کی چلتی تھیں. سچویشن بیس دیکھیں بچے کو, جس میں بچپنا ہوتا ہے وہ سچویشن بیس کام ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح, آج کے لیکچر بڑا ہونا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا سا بڑا ہوگا. اچھا, ایکٹر سے ریئل میں آپ دیکھیں آٹو بایوگرافیز. آٹو بایوگرافیز میں اس کا پوری زندگی کا سب کا نچوڑ ہوتا ہے. تو وہ ایک حقیقی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہاشوانی جس کی میں نے آپ کو دی بک, وہ کہتے ہیں میں اپنے کندھے پہ مال لے کے جاتا تھا ڈسٹریبیوٹ کرنے, اور آج وہ کھرب پتی ہے. لیکن اس کو دیکھیں کیسے ہوا, کیسے سٹرگل تھی, کیا سب کچھ تھا. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جی حقیقت کیا ہوتی ہے اور ایکٹنگ کیا ہوتی ہے. صحیح نا. اب جب آپ یہ ساری چیزیں اپلائی کریں گے تو دین کیا ہوگا؟ 1 by 1 چینج آئے گا. پھر کہوں گا 1 by 1 چینج لیجئے گا. ایک ساتھ ساری چیزیں سمجھنے بیٹھ جائیں تو سب تباہ ہو جائے گا. آپ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ دیں گے یار سر کا لیکچر جو ہوتا ہے نا صرف کتابوں میں اچھا لگتا ہے, ویسے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں سے کوئی کوشچن کرنا ہو. آگے چلیں. اچھا, چینج ہو گیا, ہم نے وہ ساری چیزیں سیکھ لیں پیچھے سے کرتے 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 یہاں تک. چینج کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی چینج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک ہیبٹ کو اٹھایا, یا پھر ہم پرابلم کر دیں, اس پر آپ نے وہ ساری چیزیں اپلائی کی جو میں نے کہا تھا. پھر کیا آیا؟ آؤٹ پٹ آیا. ایک ریزلٹ کو آؤٹ پٹ کہتے ہیں. اس آؤٹ پٹ کی وجہ سے پورا جو انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اسے آؤٹ کم کہتے ہیں. جب آپ کی کوئی ایک چیز چینج ہوگی نا تو آپ کے ارد گرد والوں کی بھی چینج ہوگی, اور اگر آپ کی نہیں چینج ہوگی نا تو آپ کے ارد گرد والوں کی بھی نہیں ہوگی. صحیح ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پورے جہاں جیسے ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے, آپ کے موبائل سے ہر چیز کہاں کہاں چلی جاتی ہے, تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑے گا. جیسے ہم نے یہ چینج کا فارمولا یہاں دیا, لیکن ابھی جو میں نے بتایا وہ آسٹریلیا کا گروپ تھا, یو کے گیا, ہر جگہ پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں سیشن. تو یہ فارمولا وہاں تک ایکسپینڈ ہوگا. تو آپ کی ایک کوئی بھی عادت ایسی نہیں ہو سکتی آپ بولیں وہ صرف آپ کے لیے تھی, اچھی ہو یا بری ہو, وہ ہر جگہ پارٹیسپیٹ کرے گی. کہاں تک جائے گی؟ جتنی اس میں جان ہوگی اتنا آگے جائے گی. اگر اس میں جان صرف کمرے کی حد تک تھی تو کمرے میں ہی ختم ہو گئی. جان محلے میں تک تھی, محلے تک ہوئی, محلے سے آگے گئے. بالکل بالکل بالکل. آج بھی جیسے انڈر 19 میں جس لڑکے نے 5 وکٹیں لی ہیں وہ وزیرستان کا لڑکا ہے. صحیح ہو گئی. وہ ایک جو لاہور کا لائٹ ہاؤس ہے لنڈا بازار, اس کی دکان ہے اس کے والد کی, وہ وہاں کام کرتا تھا. لنڈا بازار سے وہ نکلا ہے اور کہاں جا کے اس کی صحیح ہے کیا تھا, اس لیول کا چینج لایا ہے وہ. آج پوری دنیا جو ہے, جیسے حارث رؤف کے بارے میں
میکسویل کہتا ہے کہ میرے کو بتایا انہوں نے, انگلینڈ والا جو پلیئر ہے, کہتے ہیں کہ ڈیل اسٹین کی جگہ نا ہارس روف کو رکھا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا ہارس روف کون ہے؟ کہتے ہیں یار پاکستان کا کوئی بالر ہے. کہتے ہیں میں نے گوگل کروں مجھے کوئی ڈیٹا نہ ملے, اور کہتا ہے یہ ہے کہ میرے سے زیادہ فین تو ہارس کے ہیں. اس لیول کی اسٹرگل ہے, اس لیول کا چینج ہے, اس لیول کی کیا ہے, مستقل مزاجی ہے, اس لیول کی ویل ہے, اس لیول کی اویئرنیس ہے. صحیح ہوگی یہاں تک کوئی چیز؟ ایگری. میں اگزامپل لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ کلوزنگ پہ میں کیا اگزامپل دوں. صحیح ہے, بہت ساری تھیں لیکن مجھے سب سے اچھی لگی ڈاکٹر صاحب کا. میں نے انٹرویو کیا تھا 1998 میں اپنے میگزین کے لیے, آراف کے لیے, منتھلی میگزین نکالا تھا میں نے ایک, تو بہت اچھا ان کے ساتھ رہا تھا. پھر بعد میں انہوں نے تصویروں کے لیے بلوایا تھا, 2-3 دفعہ بلوایا تھا چونکہ لائیو ملا تو اس وجہ سے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کے سیکرٹری تھے محمود الحسن صاحب, اللہ انہیں ہزاروں خوشیاں دے, تو مجھے کہتے ہیں کہ صغیر صاحب آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جانتا ہوں ایچ جی کے جو ہیں ڈائریکٹر ہیں. کہتے ہیں یار کسی کا انٹرویو کر رہے ہو نا تو تھوڑا سا ڈیٹا آپ کو پہلے لے لو. تو انہوں نے فوٹو اسٹیٹ مشین آن کی اور ان کا انٹرو پرنٹ کرنا شروع کیا. 55 پیجز دیے انہوں نے میرے کو, جس پہ صرف ان کی اچیومنٹس تھیں. میں نے اس دن کہا گھر آ کے بھائی کو, میں نے کہا بھائی 55 سے بڑا سی وی بنانا ہے اب میں نے. صحیح ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ان کا ڈیٹا نہیں نظر آئے گا, سلائیڈ مل جائیں گی آپ کو, سلائیڈ میں نظر آ جائے گا, لیکن مجھے دکھانا پورا ہی تھا. یہاں سے دیکھنا شروع کریں, یہ